بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کا شہر مکہ روئے زمیں پر موجود مقدس مقامات میں اپنی تقدیس، طہارت اور انسانی اور روحانی مرکز ہونے کے ناطے جس فقید المثال بلند مرتبے کا حامل ہے، قرۂ ارض پر کوئی دوسری جگہ اس کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کم و بیش 4000 سال قبل جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم تشریف لائے اور اس بے آب و گیا وادی کو وہ ابدی سرسبزی اور رونق بخشی جو تا قیامت اس کا خاصہ رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ شہر قرۂ ارض کے انسانوں کا ایک لافانی اور روحانی مرکز قرار پایا، جہاں ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حج کے لیے حاضر ہو کر اپنی روحانی پیاس بجھاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف مسجد حرام کے بیچ میں واقع ہے۔ مسجد حرام ایک وسیع احاطہ ہے جس میں چاروں طرف سے وسیع دالان ہیں جو خوبصورت اور مضبوط ستونوں پر قائم ہے۔ دالان کے بعد ہر طرف سے کھلا ہوا وسیع صحن ہے۔ اس کے بعد طواف کرنے کی جگہ ہے جس کے بیچ میں خانہ کعبہ کی عمارت ہے۔ دالان سے طواف کرنے کی جگہ تک جانے کے لیے تقریباً 6.5 فٹ چوڑی 1 اور فٹ اونچی پکی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور ان راستوں کے بیچ میں جو خالی زمینیں ہیں ان میں کنکریاں بچھی ہیں۔ دالان دو طرح کے ہیں، ایک پرانی تعمیر جو صحن سے متصل ہے اور ایک منزلہ ہے، دوسری نئی تعمیر جو پرانی تعمیر سے پہلے ہے اور سہ منزلہ ہے۔ اس کا ایک طبقہ زمین دوز ہے، دوسرا طبقہ سڑک کے برابر اور تیسرا بالائی منزلہ۔ پرانی اور نئی تعمیر کا مجموعہ رقبہ 1,20,000 مربع میٹر ہے۔ اب مسجد حرام کے پورے احاطے میں 5 لاکھ آدمی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نئی تعمیر میں 7 مینار بنائے گئے ہیں، ہر مینار کی بلندی 29 میٹر یعنی 300 فٹ ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے۔ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ بیت اللہ مسجد حرام کے قلب میں واقع ہے اور قیامت تک یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف فرض نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے، باقی سارا دن ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف بند نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کی اونچائی 14 میٹر ہے جبکہ چوڑائی ہر طرف سے کم و بیش 12 میٹر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر۔ اگر بیت اللہ کا قریب سے طواف کیا جائے تو 7 چکر میں تقریباً 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن دور سے کرنے پر تقریباً 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ طواف زیارت یعنی حج کا طواف کرنے میں کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیت اللہ شریف کو ہر سال غسل بھی دیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کی چھت میں ایک سونے کا پرنالہ ہے، اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو کعبہ شریف کی چھت کا پانی اسی پرنالے کے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص میزاب رحمت کے نیچے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عربی میں میزاب پرنالے کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا پرنالہ جس سے بارش کا پانی کعبے کی چھت سے حتیم میں گرتا ہے، یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس پرنالے کا پانی باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اس پرنالے کو عربی میں میزاب رحمت کہتے ہیں۔ میزاب کعبۃ المشرفہ خانہ کعبہ کی چھت میں جمع ہونے والے پانی کے اخراج کے لیے بنایا گیا ایک پرنالہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اسے میزاب ہی لکھا گیا ہے۔ میزاب خانہ کعبہ کی چھت سے جڑا پرنالہ ہے جو کہ حجر اسماعیل کے قریب بنایا گیا ہے۔ بیشتر مسلمانوں کا خیال ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت سے گرنے والا بارش کا پانی عظیم نعمت اور عطیہ خدا بندی ہے۔ یہ موقع کم ہی خوش نصیبوں کو ملتا ہے کہ جب وہ طواف کریں تو بارش ہو رہی ہو اور وہ میزاب کے پاس کھڑے ہو کر میزاب سے گرتے پانی کی برکات سمیٹ سکیں۔ اگر ہم خطیم میں کھڑے ہوں تو ہمارے سروں پر میزاب رحمت ہوگا۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت میں نصب پرنالے کا نام ہے۔ دور قدیم میں خانہ کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہوئی تو قریش مکہ نے اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور یہ بھی عہد کیا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال کمائی لگائی جائے گی اور لوٹ مار، غبن، چوری چکاری، غرض ہر قسم کی ناجائز دولت کے تصرف سے پرہیز کیا جائے گا۔ چنانچہ قدیم بوسیدہ عمارت کو شہید کر کے اس کی جگہ نئی تعمیر کی گئی اور پھر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میزاب رحمت یعنی پرنالہ بھی لگا دیا گیا۔ میزاب رحمت کے ذریعے بارش کا پانی حتیم میں گرتا ہے۔ اس مقام پر موجود ہر زائر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس گرتے ہوئے پانی سے نہا کر اپنے گناہوں کو دھو ڈالے۔ شروع میں یہ نالا چوبی یعنی لکڑی کا تھا جسے یزید بن ملک نے لکڑی سے بنوانے کے بعد اس پر سونے کا پتھر یعنی ورق چڑھوا دیا۔ پھر ولید بن ملک نے اس کے اوپر اور نیچے سونے کا پتھر چڑھانے کا حکم دیا۔
959 ہجری میں سلطان سلیمان قانونی نے چاندی کا پرنالہ لگوایا۔ پھر 963 ہجری میں مصر سے طلائی یعنی سونے کا پرنالہ آیا۔ 1021 ہجری میں سلطان احمد نے پھر چاندی کا پرنالہ بھجوایا جس پر طلائی نقش و نگار اور لاجوردی میناکاری تھی۔ اس کے بعد 1273 ہجری میں سلطان عبدالحمید خان نے دوسرا طلائی پرنالہ بھیجا جو آج تک لگا ہوا ہے۔ اس کا وزن 25 سیر ہے۔ اس پرنالے کے دونوں جانب منڈیر سی بنی ہوئی ہے تاکہ پانی ادھر ادھر نہ گرے بلکہ صرف خاتیم ہی میں گرے۔ اس کے اوپر چاندی کی کلیاں اور میخیں بھی لگی ہوئی ہیں تاکہ کوئی پرندہ اس پر بیٹھ کر گندگی نہ کر سکے۔ پرنالے کی طرف ہوا چلتی ہے تو یہ ہلتا ہوا بڑا خوشنما دکھائی دیتا ہے۔ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ کے نیچے یا اللہ بھی لکھا ہے۔ الرزاقی کہتے ہیں کہ جو شخص میزاب کے نیچے نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسی دن پیدا کیا ہو۔ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ خاتیم سے نکل کر رکن شامی سے رکن یمانی کی جانب چلتے ہیں۔ اس مقام پر استلام کر لیں۔ یہاں سے حجر اسود تک دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہاں دعا فرمائی اور امت کو بھی دعا مانگنے کی تلقین کی۔ سب سے اچھی دعا دین و دنیا کے لیے بتائی، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بہت سے حصوں میں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، مگر میزاب کعبہ قبل از اسلام میں پہلی بار جہاں بنا آج بھی وہیں قائم و دائم ہے۔ اس کی جگہ تبدیل نہیں کی گئی۔ تاریخی مصادر و ماخذ کے مطابق خانہ کعبہ کی چھت پر میزاب بعثت نبوی سے کئی سال قبل قبیلہ قریش کے ایک سردار قصی بن کلاب نے بنایا۔ سیرت ابن حشام کے مطابق میزاب کعبہ کی پہلی بار تنصیب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ میزاب کعبہ تو اپنی جگہ پر ہی رہا، البتہ اس کے پرنالے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں تبدیل ہوتی رہیں۔ آخری بار میزاب کعبہ کی مربت 1418 ہجری میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں کی گئی، مگر اس کی سابقہ خصوصیات کو بحال رکھا گیا۔ ماضی میں مختلف مسلمان خلفاء نے میزاب کے ڈیزائن تبدیل کیے۔ اس پر میخیں لگائی گئی تاکہ پرندے اس پر نہ بیٹھ سکیں۔ 1276 میں شاہ سعود کے دور میں میزاب پر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ میزاب کعبہ کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 4 انگلیوں کے برابر ہے، جبکہ اونچائی 8 انگلیوں کے مساوی ہے۔ میزاب کعبہ پر سنہرے پانی کی قلعہ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس پر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے سونے کا پانی چڑھایا۔ اس کے بعد مسلمان خلفاء باقاعدگی اور اہتمام کے ساتھ میزاب تیار کرتے رہے۔ میزاب کعبہ قلعہ مستطیل شکل میں ہے۔ اس کا بالائی حصہ اوپر سے کھلا ہے جبکہ نچلا حصہ خانہ کعبہ کی چھت سے جوڑا گیا ہے۔ غسل کعبہ کے وقت اور بارش کے اوقاف میں خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہونے والا پانی اسی پرنالے سے بہہ کر حجر اسماعیل سے نیچے چلا جاتا ہے۔ میزاب کی لمبائی 168 سینٹی میٹر اور چوڑائی 15 سینٹی میٹر ہے۔ 1407 عیسوی میں نصب کیے گئے میزاب کی لمبائی 258 سینٹی میٹر اور چوڑائی 58 سینٹی میٹر دیوار کعبہ کے اندر ہے۔ اندر سے اس کی چوڑائی 26 سینٹی میٹر اور اونچائی 23 سینٹی میٹر ہے۔ بارش کے دوران خانہ کعبہ کی چھت سے گرنے والے پانی سے زائرین نہانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پرنالے کی صفائی صرف پانی سے ہی کی جاتی ہے اور کاٹن کے کپڑے سے اس کی صفائی ہوتی ہے۔ کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا۔ صفائی کے لیے ایسے وقت کا انتخاب ہوتا ہے جب زائرین کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مقام کی خدمت اور زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔